بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شب وفات حضرت فاطمہ ام البنین ہے اور ترحیم کی بھی مجلس ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ گزارشات آپ کے اذہان عالی میں منتقل کرنی ہے تاکہ بہرحال ہم اس ذکر سے بھی بہرہ مند ہو سکیں اور ہمارے گزشتہ دنیا سے جانے والے مرحومین بھی جو ہے وہ اس عالم برزخ میں بھی اس ذکر سے مستفید ہو سکیں۔ ماں کیا ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ام البنین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائیں۔ واقعہ آپ سے پوشیدہ نہیں، مستحضر ہیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا جو رابطہ تھا حضرت علی علیہ السلام سے، وہ رابطہ تو کوئی بھی اس کو برقرار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر اگر کوئی ہستی تھی اگر کف کے لحاظ سے تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بہتر کوئی اور خاتون نہیں تھی۔ لیکن ان کے جانے کے بعد وہ خلا وہ جو پیدا ہو گیا، وہ ایک جدائی کی جس نے حضرت علی علیہ السلام کو تنہا کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اس طول سفر کے لیے، خاص طور پہ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اور ان کے خیال کے لیے، انہوں نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا کہ جو ایک بہت شجاعت بھرے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ مولا کائنات یقیناً اپنی زندگی کا ہر مقصد، ہر چیز، ہر ہدف، ہر گفتگو، ہر کلام، ہر قدم خداوند متعال کی اطاعت اور رضا کے لیے تھا۔ یقیناً یہ ازدواج بھی خداوند متعال کی رضا کے لیے، اور ہم یوں کہیں تو کم نہیں ہوگا، کربلا کی اس تصویر کو کامل کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ یعنی ام البنین سے جو ہے وہ ازدواج کی، اور حضرت عباس علیہ السلام جیسے فرزند حق کربلا کی تصویر کو بہت رونق کیا، اور آج بھی کربلا حضرت عباس علیہ السلام کے وجود سے پربرکت ہے۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات تک پہنچنا ہے تو ہمیں حضرت عباس سے گزر کر جانا پڑے گا، یعنی گویا ایک ایسی ہستی کہ جو کربلا کے لیے ایک دروازہ ہے۔ وہاں پر اس والدہ، اس خاتون نے آ کر اس گھر کو اس طرح نمایا کہ جہاں پر انہوں نے ان بچوں کی پرورش ایسے کی کہ وہ جس طرح کر سکتی تھیں کی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس گھر میں ہمیشہ سے ایک کنیز کی صورت میں جو ہے وہ رکھا۔ جب وہ پہلی دفعہ گھر میں تشریف لائیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت زینب سے اجازت دیں تاکہ میں اس گھر کے اندر داخل ہوں۔ یہی ان کا ادب، یہی ان کا احترام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کے لیے تھا، جس نے حضرت عباس نے ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کو مولا اور سید یا سیدی کہا، کبھی بھی انہیں بھائی کہہ کر نہیں بلایا۔ یہاں پر اگر ہم گفتگو کریں، کیونکہ مجلس ترحیم کی بھی ہے اور ایک والدہ کے وفات کی بھی مجلس ہے، کہ ماں کا کردار انسان کی زندگی میں بہت سارا ہوتا ہے۔ روایات میں اور قرآن میں کی حدیث اور روشنی ہمیں بتاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا انسان کی زندگی کے لیے بہت مہم ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں جس طرح ایک بچے کو حمل کرتی ہے، جس طرح اس کو رکھتی ہے، پھر اپنے وجود سے اس کی غذا کا احترام کرتی ہے، اور پھر جس طرح اس کا خیال رکھتی ہے اپنے بدن کے اعضاء کی طرح، یقیناً کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ ماں ہی ہے کہ جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے رونے، اس کے بولنے سے پہلے تک اس کے وجود، اس کے احساسات کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے روایات میں دیکھیں تو والدین کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ماں کا حقوق والد سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے آپ کچھ سفارش کریں، مجھے آپ کچھ ہدایت دیں، تو پروردگار نے 3 دفعہ کہا کہ میں تمہیں خود اپنی طرف سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں تمہیں تمہاری والدہ کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب دوبارہ کہا میں تمہیں تمہاری والدہ کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر جب تیسری دفعہ پوچھا تو کہا میں تمہیں تمہارے والد کی طرف سفارش کرتا ہوں۔ روایات سے یہ چیز جو ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ والدہ جو ہے وہ والد نیکی کرنا والدہ کا تقریباً
2 برابر ہے والد کی نسبت۔ بہرحال والد کی جگہ و مقام بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن والدہ ہی کے لیے پروردگار کی اگر محبت کو کمپیئر بھی کیا جاتا ہے کہ جسے ہم بالکل کمپیئر کر نہیں سکتے، لیکن ایک کثرت کی وجہ سے کہ خداوند متعال 70 گنا زیادہ ماں سے محبت کرتا ہے۔ 70 کے یا باقی جتنے بھی حصے ہیں وہ بیسکلی ہوتے جو ہیں وہ کثرت کی وجہ سے ہیں انسان، لیکن خداوند متعال کی محبت کو ماں کی محبت سے جو ہے وہ مشابہ کرنے کے لیے کہ ماں کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں والدین کی نیکی کرنا چاہے، والدین کی طرف نگاہ بھی نیکی کی طرح کرے، تو یقیناً یہ بھی ایک صدقہ اور ایک خیرات ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے اپنے والدین کی طرف نگاہ کر کر۔ جو بھی لوگ دنیا میں کمال کی ہستی تک پہنچتے ہیں، یقیناً وہ اپنے والدین کے احترام کے ساتھ ہی اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ روایات اس ذیل میں بہت زیادہ ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ والدین کے لیے نیکی کے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام نے دونوں والدین کے حقوقوں کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ انسان کے لیے بہت سارے ایسے حقوق ہیں، خاص طور پہ وہ حقوق جو اس نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ احترام کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ وہ رویہ رکھنا کہ بچہ اس وقت چل بھی نہیں سکتا تھا تو والدین اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، اسے بولنا سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی میں، اور پھر یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو اسے اپنی زندگی میں انہیں دینی پڑتی ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو بھی انسان کے اوپر بہت سارے حقوق جو ہے وہ لازم آ جاتے ہیں کہ انہیں زندگی گزر جانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ یقیناً اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خود نیک کام ایسے کرے کہ جو آہستہ آہستہ اس کی نیکیوں کو ان کے والدین کی طرف بھیجے۔ ہر انسان جو بھی نیک کام کرے، اچھا اس کی اولاد بھی کوئی نیک کام کرے گی تو بھی اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ اس کے والدین کی طرف جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک قبر میں عذاب ہے، اور جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں تو قبر میں عذاب نہیں ہے۔ پروردگار سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اس کی اولاد میں سے کسی نے ایک راستہ ٹوٹا ہوا تھا، اس راستے کو صحیح کیا اور لوگ اس سے چلنا شروع ہو گئے، یعنی ایک نیکی کی اس کی اولاد نے، تو خدا نے ان کی قبر سے عذاب کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اسی لیے اگر آج ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں تو ان کی ہوئی نیکی، حتیٰ قرآن کی تلاوت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بچے کا، اس کے باوجداد کی قبر تک اس اجر کو جو ہے وہ بیچتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام کرنا کسی معنی نہیں رکھتا، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا اس کا ہمیں شاید ظاہراً ریٹرن نظر نہیں آتا، لیکن بہت سارے معاملات عالم برزخ میں بہت بڑے ہو کر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ آیت اللہ دستغیب شہید دستغیب اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں ایک عالم دین سے کہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے ان سے پوچھا کہ عالم برزخ میں معاملات کیسے ہیں؟ یہ جو ہم ایصال ثواب کی چیزیں یا ثواب کی چیزیں بھیجتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، یہ اس عالم میں کیسے محروم تک پہنچتا ہے؟ اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عذاب بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص پہاڑوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہو اور اسے فرار کی جگہ کوئی نہ ہو اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بھیڑیے پڑ جائیں، تو وہ کہاں فرار کرے گا؟ عالم برزخ کا عذاب بالکل ایسے ہے۔ اور یہ جو تم نیکی یا کوئی چیز خیرات یا صدقہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز بھیجتے ہو، حتیٰ صلوات انسان جب بھیجتا ہے تو کا بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بند کمرہ ہو، گرم دھواں ہو اس کے اندر، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور تازہ ہوا کا جھونکا اس کے اندر آئے۔ تمہارا اپنے محرومین کے لیے ہدیہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک صلوات ہم اپنے محرومین اور تمام محرومین، اور خاص طور پہ جن محرومین کے لیے مجلس ہے پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی عزیزان محترم، تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسان سادہ سا عمل کر کر اپنے محرومین کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور اگر انسان اپنی پوری زندگی بہترین گزارے تو گویا یہ تو باقی تو صالحات بن جائے گا، اور خاص طور پہ اولاد
جو ہے وہ ویسے ہی باقیۃ الصالحات ہے. جیسے کہ بہرحال مجلس جو ہے وہ ترحیم کی ہے مولانا کی والدہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ. تو ایک عالم دین اگر اولاد میں سے ہو، نسل میں سے ہو، تو اس کا ہر ایک نیک کام، اس کا ہر ایک گفتگو، اس کا لکھا ہوا ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک باقیۃ الصالحات ہے. اگر وہ کتاب کی صورت میں چھپتا ہے تو پڑھنے والے ہمیشہ اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور اس کا اجر و ثواب ان کے والدین کی طرف پلٹتا رہے گا. جیسے کہ ڈاکٹر ریحان اعظمی کے لکھے ہوئے اشعار منقبتیں نوحے جب تک سنتے رہ جاتے رہیں گے، جب تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ عالم برزخ میں ان تک پہنچتا رہے گا. یہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے باقیۃ الصالحات قرار دے.